فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ اس مسجد شریف میں نماز پڑھنے والے مردوں کا تذکرہ قرآن نے کیا سورہ توبہ کے اندر 11ویں پارے میں کہ اس میں ایسے فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں ایسے مرد ہیں جو طہارت کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ طہارت کے پسند کرنے والوں کو، مطہرین کو اللہ پسند کرتا ہے۔ تو رسول پاک جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ پاک سے چل کے یہاں تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کا طہارت کا طریقہ کیا ہے؟ جو آپ کی طہارت کی اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی ہے قرآن کریم میں۔ تو اہل قباء نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم پہلے ڈھیلا استعمال کرتے ہیں استنجا کے لیے، پھر پانی استعمال کرتے ہیں، یعنی ہم جب استنجا کرتے ہیں یا طہارت حاصل کرتے ہیں چھوٹے پیشاب سے یا بڑے پخانے سے، تو ہم خوب اچھی طرح پہلے ڈھیلا استعمال کرتے ہیں، پھر پانی استعمال کرتے ہیں۔ کسی کو ہمارے بزرگ جو ہے حضرت سرکار میاں صاحب مبارک میاں محمد انفی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، آپ طہارت پر اور بالخصوص استبراء پر بڑا زور دیتے ہیں۔ تو وہ استبراء یہی ہے کہ پہلے ڈھیلا استعمال کیا جائے، یا ڈھیلا نہیں اس کی ٹیشو پیپر استعمال کیا جائے چھوٹا پیشاب کے خشک کرنے کے لیے، پھر پانی استعمال کیا جائے۔ تو یہ وہ مسجد ہے، یہ وہ قباء شریف جگہ ہے جہاں پر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان غلاموں کے حق میں قرآن نازل ہوئی۔ سورہ توبہ کی آیات فیہ رجال یحبون ان یتطہروا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے۔ محبوب آپ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ آپ اس میں قیام فرمائیں۔ جب منافقین مدینہ نے ایک مسجد بنائی جس کو مسجد ضرار کہتے ہیں، اور انہوں نے رسول اللہ سے درخواست کی کہ آپ ایک دفعہ آ کے وہاں نماز پڑھ دیں، تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو وحی کے ذریعے روک دیا کہ وہ مسجد ضرار ہے، وہاں آپ نے نہیں جانا، اور آپ کو جانا کہاں چاہیے؟ اللہ نے کہا آپ کو جانا چاہیے اس مسجد میں لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، کہ جس مسجد کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے اس میں آپ کا جانا زیادہ حق رکھتا ہے، اور اس میں ایسے بندے ہیں جو طہارت کو پسند کرتے ہیں۔ اور یہ قرآن عزیز کی آیت مبارکہ جس کا نزول یہاں ہوا، ہمیں سعادت اللہ نے عطا فرمائی کہ ہم یہاں بیٹھ کر اس کی تفسیر بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی فہم اور اس کی بصیرت نصیب فرمائے، اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔